الرحمن علم القرآن. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلني من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب غرب ہے. تو ہم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورۃ الرحمن ایسی سورہ ہے جو ہمارے کنٹری میں، جو ہمارے ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے اور پسند کی جاتی ہے، کیونکہ ترتیب ہی، اسٹائل ہی بہت بہترین ہے، اور لوگ اس کو الگ الگ شفا کے فارم میں دیکھتے ہیں. اور ہمیں سے بہت لوگوں کو سورۃ الرحمن یاد ہوگا. کیونکہ یہ مکی سورت ہے، اور یہ کمپیریٹیولی مدنی سورہ سے آسان ہے. اس کا جو ترتیب ہے، اس کا اسٹائل ہے، وہ آسان ہے. اور عموماً مکی سورہ آسان ہی ہوتی ہے کمپیئر ٹو مدنی سورہ، اگر اسٹائل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. تو اس سورت کا جو جسٹ ہے وہ ہم آپ سے بیان کر لیں. پہلی بات، اس سورت میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کتنا رحیم ہے، اور اللہ رحیم ہونے کے، اللہ رحم کرنے والا کے ساتھ، اللہ اللہ جو مرضی کرتا ہے اس کا مرضی ایک یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، یعنی انہیں قرآن سکھایا، ٹاٹ قرآن. اس کے بعد اللہ جو ہے چاند، سورج، زمین و آسمان کے بارے بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ سورج کے بارے، اسٹارز کے بارے، نجم، یہ سب. پھر انسان کی تخلیق، کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، پھر جنوں کو کیسے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ انسان اور جن کو چیلنج بھی کرتے ہیں اس میں. اس کے بعد، اور اس سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو فوڈس کھاتے ہو اس میں جو کورنگ ہے، جو فوڈس کا کورنگ ہے، وہ بھی اللہ کی کس طریقے سے نشانی ہے. اللہ کتنا خوبصورتی سے اللہ جو بھی ہمیں نعمت، اللہ اپنے نعمتوں کو بیان کرتا ہے، اور اللہ جو بھی نعمت دیتے ہیں ہمیں، اس کو صرف یوں پروس نہیں دیا اللہ، رائٹ. مطلب اللہ ہمیں فروٹس یوں ہی نہیں دیا، فروٹس ایسے دیے جس میں کورنگ ہے، جو انسان کو دیکھنے میں خوبصورت لگے گا، جو انسان اس سے صرف اس کو ٹیسٹ ہی اچھا نہیں لگے گا، ٹیسٹ تو بالکل اچھا لگے گا، لیکن اللہ نے اس کو بنایا ہے اس طریقے سے کہ انسان اسے دیکھ کے ہی خوبصورت لگے گا. لائک پھول، فلاورز، اس کا سینٹ، اس کی خوبصورتی. یعنی اللہ نے انسانوں کے لیے جو مخلوق یا جو نعمت بنایا ہے، وہ صرف اللہ نے انہیں دے نہیں دیا، اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. اللہ نے اپنے خلقت کو ڈیزائن کیا ہے. احسنکم وصورکم والیہ المصیر. اللہ نے ڈیزائن کیا ہے ایوری تھنگ کو، جو ہم انسانوں کے لیے، اور خود اللہ ہم سب کو بھی ڈیزائن کیا. تو اللہ اس میں بہت زیادہ اپنے نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شفٹ ہوتا ہے کہاں پر؟ جہنم کے رخ پر. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے نہیں، اس سے پہلے اس سے نعمتوں کے بعد اللہ قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ یہ آسمان کو پھاڑ دی جائے گی. اس ٹائپ کا وہاں بیان کیا گیا، یعنی قیامت کے بارے اللہ پھر بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شفٹ ہوتا ہے کہاں پر؟ جہنم کے بارے. اللہ کہتے ہیں هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. یہ ہے جہنم ان مجرموں کے لیے جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا. پھر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر ان کے اعضاء جو ہے، ان کے باڈی پارٹس انہیں بیان کرنے لگیں گے، جو بھی وہ لوگ برے کام کرتے تھے. یس. پھر جہنم کے بارے ہوا بات. پھر اس کے بعد شفٹ ہوتا ہے کہ کس میں؟ جنت کے بارے اللہ پھر بیان کرتے ہیں مدھامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اللہ جنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ والنخل والرمان، بہت سارے ہیں. مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہاں پر ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے، تمہیں ازواج دیے جائیں گے، تمہیں حوریں دی جائیں فیہا فاکہۃ والنخل والرمان. یہ ساری جو جنت کا وعدہ اللہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ پھر سے کہ یہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ پورا جسٹ ہے اس سورہ کا، یہ چیز سبجیکٹ بیان کیا گیا. اب آتے ہیں ہم لوگ پہلی آیات میں. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. اللہ کہتے ہیں کہ رحمان نے، الرحمن
پہلی آیات الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. پھر آتے خلق الانسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا. رائٹ. لیکن اب دیکھیں ترتیب، دیکھیں اسٹائل. اللہ نے اپنے بندوں کو، دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ پہلے سمجھ لیں تب مزہ آئے گا. یہ سورہ اکارڈنگ ٹو بہت سارے اسکالر کا ماننا ہے کہ یہ سورہ مکی مکی صورت ہے. کب؟ جب مشرکین عرب مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور جب اللہ کے رسول سیکریٹلی دعوت کر رہے تھے. اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون یہ سورت خانہ کعبہ کے پاس پڑھے گا، تلاوت کرے گا، کون تم میں سے؟ تو پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ میں اس کو بیان کروں گا، میں اس کو پڑھوں گا چاہے وہ لوگ کتنا بھی ظلم کریں. اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ تم مت پڑھو، اگر تم پڑھو گے تو یہ مشرکین عرب تم پر ظلم کریں گے اور تمہیں بچانے والا کوئی تمہارا یہاں پر خاندان نہیں ہے جو تمہیں بچائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پڑھوں گا، میرا بہت من ہے. تو وہ پڑھنے لگا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پڑھنا تھا کہ مشرکین عرب آ گئے، ان پر ظلم کرنے لگے، ان کو مار لے، ان کو پیٹنے لگے، لہولہان کر دیے. تو پھر وہاں پر ابو بکر گئے اور انہیں بچا کے لائے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے کیوں گئے؟ تو پھر وہ بولتے ہیں مسعود رضی اللہ عنہ کہ نہیں، اس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ میں پھر سے جا کے پڑھوں گا. اور وہ پھر سے جا کے پڑھتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے وہ انہیں مشرکین عرب پیٹتے ہیں. تو یہ کانٹیکسٹ تھا. اب دیکھیں اللہ وہاں پر جہاں پر مشرکین عرب اسٹانچ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر تو اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر اللہ اپنے بندوں پر جب اللہ ریمائنڈر اپنے بندے پر بھیجتا ہے، جب اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس بدبو پر ان امیوں لوگوں پر ہم نے رحم کیا اور ہم نے ایک نبی بھیجا ان میں سے ہی تاکہ میری آیات ان کو کھول کھول کر بیان کر دے. یہ اللہ کہتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر جب بھی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے اس کو بہت بہترین انداز سے کرتا ہے. الرحمن، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اور رحم، اب یہ ورڈ رحم کہاں سے ہے؟ یہ رحم جو ورڈ سے، یہ رحمان ورڈ ہے رحم سے. رحم کیا ہوتا ہے؟ ماں کا جو ووم ہوتا ہے جہاں پر بچہ پلتا ہے اس کو بولتے ہیں رحم. اور یہ رحم اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا، بہت بہت بہترین ورڈ ہے. رحم سے ہمارے ذہن میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے چیز کہ رحم کا مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا سیف فیل کرتا ہے. ماں اس کو انکنڈیشنلی پیار کرتی ہے اور وہاں بچہ ماں کو پہچانتے بھی نہیں ہے. جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، کیا بچہ اسے پہچانتا ہے؟ نہیں پہچانتا. لیکن ماں پھر بھی اس سے بہت بے انتہا پیار کرتی ہے. مطلب ماں اس جو رحم میں بچہ پل رہا ہے، ماں کے اندر اپنا وہ جذبات کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا. تو اس رحم سے ورڈ آیا رحمان. اور اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب تمہارے 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تمہیں محبت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو یہ ورڈ رحمان اللہ جو انٹروڈیوس کر رہے ہیں مشرکین عرب کو، تو ایک بہت محبت کا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ رب جسے تم جھٹلا رہے ہو، وہ رب جسے جو اپنے نبی پر یہ قرآن نازل کیا ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ رب بہت محبت کرنے والا ہے. اور وہی رحمان، وہی موسٹ رحم کرنے والا، وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے. وہ ہی ٹاٹ دا قرآن، علم القرآن، وہ تمہیں قرآن سکھا رہا ہے. اور یہ بات کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ مشرک عرب کا ماننا تھا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ قرآن کسی شیطان سے سیکھ کر آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شیطان بڑھا ہی نہیں پائے گا، شیطان وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے گا جہاں پر قرآن فی لوح محفوظ، وہاں پر شیطان نہیں پہنچ پائے گا. وہ پاک جگہ، وہاں پر کچھ فرشتے بھی نہیں جا پائیں گے. رائٹ. اور وہ فرشتے اور خاص فرشتے نے انہیں گھیر رکھا، وہاں پر شیطان جا نہیں پائے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. تو اللہ یہ بیان کرتے ہیں.
کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ الرحمن وہ رحم والا، وہ اتنا رحم والا جو تمہارے ماں سے بھی زیادہ تمہیں محبت کرتا ہے، وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے، وہ تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں۔ پہلی بات، اس 3 آیات سے پہلے ہم یہ 2 آیات سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس میں بات کریں گے۔ اس آیات سے یہ ہمیں سبق ملا کہ جب بھی ہم لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، پہلا انٹروڈیوس کریں گے، تو ہم کیا انہیں اسلام کے بعد اگر لوگوں کو سکھائیں گے تو کیا ہم انہیں اسلام کے جو مدنی سورہ میں احکام بیان کیا گیا، نماز، صلاۃ، زکوٰۃ اور جو بھی رولز بیان کیے، کیا ہم وہ بیان کریں گے؟ کیا ہم انہیں ٹف چیز دیں گے؟ کیا ہم انہیں یہ کہیں گے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا، اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے تو تمہیں اللہ جہنم دے گا، تمہیں برباد کر دے گا، تم ہمیشہ جہنم میں جلو گے؟ کیا ہم ایسے اللہ کو انٹروڈیوس کریں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم اسے ایسے انٹروڈیوس کریں گے جیسے کہ اللہ انٹروڈیوس کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے جو مشرکین عرب جو اتنا بڑا ظالم لوگ تھے، اللہ ان کو عذاب بھی دیتے ہیں لیٹر آن، رائٹ؟ مدنی فیز میں اللہ دیتے ہیں عذاب، اور قرآن میں ہی ہے اللہ مینشن کرتے ہیں ان کا عذاب۔ لیکن جب ریمائنڈر کی بات آتی ہے، جب پہلی بار ہدایت کی بات آتی ہے، اللہ اور رحم کا تقاضا، اللہ رحم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ اللہ جو تمہارے ماں باپ، جو تمہارے ماں تمہیں پیٹ میں رکھتی ہے اور تم انہیں جانتے بھی نہیں ہو، پھر بھی تمہارے ماں باپ یا امی یا ماں کتنی محبت کرتی ہے اس رحم میں، اس بچہ جو رحم میں پل رہا ہے اور بچہ اسے جانتا بھی نہیں، لیکن وہ اللہ اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ تمہیں محبت کرتا ہے۔ کیا وہ اتنا رحم کرنے والا جو تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، جو بھی اللہ اس سورہ میں نعمت بیان کریں گے، کیا اس کو حق نہیں ہے کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو تم پر رحمت کیا ہے، جو تمہیں قرآن سکھایا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے ذہن میں جب قرآن آتا ہے نا، تو میکسیمم مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن مطلب رولز ہے، ریگولیشن، یہ مت کرو، وہ کرو، یہ مت کرو، ایسا ہے ویسا ہے، ڈیفیکلٹ ہے قرآن، تو ہم نہیں سیکھ پائیں گے، قرآن تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، قرآن تو صرف علماء کے لیے ہے، عام مسلمان تو قرآن پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ بھائی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جو رحم کرنے والا ہے، وہ تمہیں قرآن سکھا رہا ہے۔ علم القرآن، تمہیں قرآن کوئی انسان نہیں سکھا رہا ہے، کوئی انسان، میرا ماننا ہے، ہم سب کا ماننا ہے کہ قرآن کوئی انسان سکھا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اللہ کی مدد ہوگی تبھی ہم قرآن کو سیکھ پائیں گے۔ یہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم گائیڈڈ ہوں گے تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم قرآن کو سیکھ نہیں پائیں گے، ہم قرآن سے گائیڈنس پراپت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بہت پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں، بہت سارے اجازات لے لیں، ماسٹرز کر لیں، ہم قرآن میں پی ایچ ڈی کر لیں، پھر بھی ہمیں ہدایت نہ ملے۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے اسکالرس، نان مسلم اسکالرس، یس آپ کو سن کے بہت حیرانی ہوگی، نان مسلم اسکالرس جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسلام میں، جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں قرآن میں، جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسپیسیفک سورہ میں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں سالوں سال، 6-7 سال اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کا تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ اسلام کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اکیڈمکلی یہ بات کر رہے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ اللہ کلام، اور بہت سارے لوگ مانتے بھی کہ اللہ کلام، پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ مطلب ہدایت یافتہ وہی ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کو پورا پڑھ لیں گے، قرآن کی ہزاروں تفسیر کو پڑھ لیں گے، اس کے ایکسپلینیشن کو پڑھ لیں گے، اس کی عربک جو کیا بولتے ہیں، جو نحو ہے، جو بلاغہ ہے، اس کو بھی پڑھ لیں گے، اس کے باوجود گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے جب تک اللہ ہمیں قرآن نہ سکھائے گا، جب تک اللہ ہمیں ہدایت یافتہ نہیں بنائے گا۔ تو ابھی کے لیے 2 آیات بہت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین ہم مسلمان
اس قرآن کو جب بھی سنیں تو ہمیں آپ سے محبت ہو، ہم اس قرآن کو اس لیے پڑھیں تاکہ ہمیں فکر ہو کہ وہ اللہ جو ہم سب کا مالک ہے، جو اس پورے کائنات کو بنانے والا ہے، وہ کتنا رحیم ہے، جو ہم بندوں کے لیے، جو ہم اللہ سے کتنے چھوٹے، اللہ کے کمپیریزن میں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں، اور وہ اللہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹلی بات کرنے کے لیے اس قرآن کو نازل فرما۔ بارک اللہ ورحمۃ اللہ حکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔